وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 46، 24-35 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے امتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں. اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے. سورہ شورى آیت نمبر 46. لفظی ترجمہ: وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ. اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا. کن کے لیے؟ جو گمراہ ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. قیامت کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں رہتی. استجیبوا لربکم، بات مان لو، جواب دو اپنے رب کو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اور اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار ہوگا. وَإِنْ أَعْرَضُوا، چلیں یہ 2 آیت پہلے اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں، مضمون جاری ہے ظالموں کا، مضمون جاری ہے
وہ لوگ جو دنیا میں جنہوں نے دنیا کو متاع بنا لیا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، غیر اللہ کو یا باطل کو منزل بنا لیا اور گمراہی کے راستے پر چلے، یعنی غلط راستوں پر چلے۔ لیکن یہ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم سب لوگ گمراہ ہیں، ہم سب نے آخرت کی بجائے یا اللہ کی بجائے دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے، اور ہم اللہ کے راستے پر نہ چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر باقی آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کریں، تو اس کا یعنی جو بھی اثر ہوگا وہ آپ پر ہی ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 46، یہ گزشتہ سبق سے ملا ہوا ہے۔ گزشتہ سبق میں یہی تھا کہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم جو ہے وہ دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے ما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے مقابل میں، یعنی اس اللہ سے کوئی ان کو اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا یا اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہاں تو دیکھیں، یہاں تو مہلت کا وقت ہے اور آپ باطل پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، بعض وقت رشوت سے کام لے لیتے ہیں، بعض اوقات آپ کے برادری میں کوئی آپ کے کام آ جاتا ہے، آپ کو بچا لیتا ہے، کوئی تھانے میں ہوتا ہے ایک مجرم، تو کوئی زورآور آ کے اس تھانے سے نکال کے لے جاتا ہے اور FIR کو رفع دفع کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو جو جیل خانے میں ہم جائیں گے، کون؟ ظالم، گمراہ، نافرمان، باغی، ناشکر، مشرک، کافر، منافق، یہ ساری صفات ہم پر سیٹ آتی ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر آگے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو جائے، اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، آگے پھر بھی آئے گی، تو اس کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اور استجیبوا لربکم، آیت نمبر 47، اے لوگو استجیبوا لربکم، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے برائے نام مسلمانوں سے، جنہوں نے، ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے جن کے دل ایمان سے خالی ہیں اور دنیا کے یقین سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا پر یقین سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ دنیا کو حقیقت تصور کر لیتے ہیں اور دنیا کی کامیابی کو اصل جان لیتے ہیں، اور پھر آپ اسی کو مدعا بنانا پڑے گا آپ نے۔ اب ظاہر ہے یہ تو دیکھیں ایک لازمی بات ہے کہ جس چیز کو، اب یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، اس پر وہ کوئی آپ کے پاس لے آئے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں اور آدھی قیمت دے دو مجھے، آج کل 2022 1,20,000 روپے فرض کر لیں، 1 تولہ سونا 10 گرام جو بھی ہے، تو کوئی کہتا ہے مجھے 60,000 روپے فی تولے کے حساب سے اس کے پیسے دے دو، اور وہ 20 تولے کا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یار اچھا اب دیکھیں سونا کب خریدیں گے آپ اس سے؟ جب آپ کو دھوکہ لگ جائے کہ ہاں یہ واقعی سونا ہے اور اتنے پیسے میں خرچ کروں تو مجھے ڈبل فائدہ ہوگا، 60,000 کا خریدوں تو 1.25 لاکھ کا بک جائے گا سال کے طور پہ، تو آپ فوراً قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں، جب آپ غور و فکر نہ کریں، جب آپ اس کو جانچیں نہیں۔
یعنی اس کی حقیقت کو نہ جانچے. اس لوہے کے ٹکڑے جس پر سنہری رنگ چڑھا ہوا ہے سونے کا، تو آپ بنا سوچے سمجھے آپ اسے خرید لیتے ہیں، تو آپ نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا. آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا، نہ کسی سے پوچھا نہ خود سمجھا، نہ کسی کی بات سنی. آپ کو ایک بتانے والا بھی ہے کہ بھئی یہ دھوکے باز ہے یہ آدمی اور یہ دھوکہ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا دوست ہے. یہ ساری مثالیں میں آپ کو بیان کروں اللہ کی عطا سے. دیکھیں دنیا کے بارے میں بھی ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا اور حاصل دنیا یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب ہم ظاہری جو اس کے ہمارے سامنے چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ساری چیزیں جو بیان ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ متاع دنیا ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل. آپ کہتے ہیں یہ آپ کہہ دیں انہیں کہ متاع دنیا قلیل ہے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کو حاصل بھی ہو جائیں، اول تو من چاہی دنیا کسی کو مل نہیں سکتی. چلیں فرض کریں مل بھی جائیں، آدھی دنیا کے مالک آپ ہو جائیں، پوری دنیا کے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اور لوگ بھی ہیں. آدھی دنیا آپ کی ہوگی اور اس میں آدھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو خزانے ہیں، جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی سونا ہے، مثال کے طور پہ تو آدھی دنیا میں تو ہوتا ہے تو بے شمار دولت، بے شمار سونا اور چاندی اور یہ اور وہ. آدھی دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو مالک تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیں. اور آپ کی عمر ہے 60 سال یا 65 سال، میری عمر تو 66 سال ہے ماشاءاللہ. تو یہ کوئی دیتے یہ لے لو، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ آپ تو پھولے اپنے جامے میں پھولے نہیں سمائیں گے. دیکھیں ہماری ایسی حالت ہے، کوئی خوشی یا کوئی فائدہ ملتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے. ابھی مضمون آئے گا اس کا، یہ آیت نمبر 48 میں آ رہے ہیں نا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. یہ پھول جاتا ہے فرحہ بہا، جب میں اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہوں تو یہ پھول جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے. تو چلیں ہو گیا آپ کا، لیکن 2 مہینے بعد آپ کی موت واقع ہو گئی، آپ چلے گئے تو کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ چلیں چھوڑ دیں، آپ کو 15 سال جب بالغ ہوئے آپ کو آدھی دنیا مل گئی، چلیں لگا لیں. آپ کو موت کا وقت پتہ نہیں ہے اور آپ کی 40 سال میں موت ہونی ہے، 15 تو یہ 30-35 سال جو بھی ہے آپ نے کھا لیا پی لیا، ساری دنیا کے چکر پہ نکل گئے، ہر ملک کا ویزا لگاتے گئے، وہاں مہینہ بے درے خرچ کیا. کتنا فائدہ اٹھا لیں گے، کتنے مزے کر لیں گے؟ تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے. ہم لوگوں نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے. دیکھیں ایک بات مجھے کہنے دیں، یا تو جو میں کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے، اور بات ایسی ہے کہ آپ کو دنیا کا اگر کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ اس پر خوش نہیں ہوتے، اس کو ایک آزمائش سمجھتے ہیں. بہت ساری دولت مل گئی چھپر پھاڑ کے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے. یہ جب فتوحات ہوئیں اسلامی ممالک کی حضرت عمر کے دور میں وغیرہ، تو اب مجھے پورے نام یاد نہیں ہیں، یا حضرت علی تھے یا حضرت عثمان تھے یا جو بھی، وہ سونا وغیرہ آیا تھا یا جو بھی تھا ان کے گھر میں. ایک موہوم سا مجھے واقع یاد ہے اور ہے صحیح. تو وہ رو رہے تھے، باہر رو رہے تھے. تو اتنے میں کوئی اور صحابی آئے کہ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو وہ ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، وہاں ڈھیروں سونا رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے میں اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، یہ کیا کروں اس کا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے بس ادھر ادھر مطلب تقسیم کر دیا حقداروں میں جو بھی ہے، تو بس ان کو پھر چین ملا۔ رو رہے تھے، ہم تو ہنستے ہیں، ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، رو رہے تھے اتنے میں سونے کا میں کیا کروں گا، بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ تو دیکھیں دنیا جو ہے وہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، دنیا کا فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ دونوں آزمائش ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں اچھی حالت میں اور بری حالت دونوں میں آزماؤں گا، یہ آزمائش ہے۔ دنیا کے فائدے پر نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے نقصان پر غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ مستقبل کے حالات بیان کر رہے تھے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ ہاں، مصعب بن عمیر، وہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں جتنی بھی مجھے یاد ہے۔ تو مصعب بن عمیر مہاجر تھے، مکے میں اس قبول اسلام سے پہلے بہت اچھے خاندان سے تھے، بہت مالدار باپ تھا ان کا، اور شام سے ان کے جوڑے سل کے آتے تھے، اور جس راستے پر جاتے وہاں کافی دیر تک خوشبو رہتی، اتنی خوشبو، ایسے قیمتی لباس۔ جب اسلام قبول کر لیا تو کچھ عرصے بعد یا جو بھی ہے ان کے والد جو ہے وفات پا گئے، ان کے چچا تھے وہ تو مشرک تھے۔ تو یہ میں مفہوم جتنا بھی مجھے یاد ہے، لیکن جو یاد ہے میں وہ بیان کروں۔ تو مسلمان ہو گئے، وہ مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے۔ تو چچا نے کوئی خبر ملی، اور والد تو فوت ہو چکے تھے، چچا کا ہولڈ تھا، ان کے جو میراث تھے اس پہ ہولڈ تھا۔ تو چچا بڑے ناراض ہوئے کہ بھئی یہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، نکل جاؤ اس گھر سے۔ نکل پڑے، کہتے ہیں جوڑا جو تم نے پہنا ہوئے کپڑے یہ بھی تمہارے والد کے ہیں، یہ اس کو اتار دو۔ الف ننگے ہو گئے اور گئے ماں کے پاس، ماں نے کوئی چادر وادر دے دی چھپانے کے لیے، اور پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بہرحال یہ ان کی کیفیت تھی۔ مصعب بن عمیر بڑا نام ہے ہماری بڑے اکابر صحابہ میں۔ پھر مدینے، مطلب ان کی جو وہ تھی، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان کو بھجوایا تھا، مصعب بن عمیر کو۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ حضور ہمیں کچھ مبلغ دے دیں، اور تاکہ وہ ہمارے باقی ساتھی ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو وہ ان کے ساتھ گئے تھے، بڑے انہوں نے حکمت سے سارا فضا ہموار کیا، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک جنگ میں یا تو بدر تھی یا احد تھی، اس میں شہید ہو گئے۔ تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، اپنے کپڑوں میں کچھ مطلب کم تھے کپڑے، اور مفہوم حدیث میں یہ آتا ہے کہ سر ڈھانکتے، قبر میں اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکے جاتا ہے تو سر کھل جاتا۔ تو مسئلہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی یہ اس کا کفن نہیں پورا ہو رہا اور کیا کریں؟ انہوں نے کہا سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ ازخر گھاس ہوتی تھی وہاں کی، وہ گھاس ڈال دو۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یعنی ہم لوگ آج گمراہ ہو چکے ہیں، بڑے مال و دولت کے آرزومند ہے، دولت، عزت اور شہرت۔ ہم تو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ دنیا کو دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں اور آہستگی سے کر رہا ہوں، دنیا کو ہم لوگ آج
یعنی دنیا کے حصول کو یعنی اس پر خوش ہوتے ہیں، خفا نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ چپر پھاڑ کے دے دے، اور بس یہ کسی کا محتاج نہ کر، اور یہ میری تنگ دستی دور کر، اور غریبی دور کر، وظائف پڑھتے رہتے ہیں کہ صاحب میں غریب ہوں، یہ ہے، کوئی وظیفہ دے دے۔ تو بہرحال دیکھیں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے آخرت کا ہے۔ ہماری دائمی اور ابدی زندگی اور حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور وہاں پہ یا تو قبر کا میں بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا تو دوزخ کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا نہیں، جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہ پھر آپ پڑے رہیں گے وہاں قیامت تک۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے یعنی قیامت تک جو ہے وہ پڑے رہیں گے اس حالت میں۔ اچھا، پھر حشر ہے، حشر کی سختیاں، وہ تو یعنی 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جو مجرم ہیں، جو گمراہ ہیں، جو ظالم ہیں، تو ان کے لیے تو 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ اور پھر آپ یہ سب لوگ گمراہ، مشرک، کافر، باغی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے، دنیا کو مقصود، محبوب و مطلوب ٹھہرانے والے، یہ تو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں تو وہ ناقابل بیان کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا عذاب ہوگا، ابھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ بھئی چولہے پر، بھڑکتے ہوئے چولہے پر 5 سیکنڈ کے لیے انگلی رکھ دو یا ہاتھ رکھ دو، تو آپ نہیں رکھیں گے کسی بھی قیمت پر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، اور یہ اس میں جلیں گے۔ تو دیکھیں، بڑی کٹھن، اس وقت بھی ہماری زندگی کٹھن ہے، ہم لوگ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اور ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ بس مختصر بات، ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے۔ ہمیں محبوب دنیا ہے، اللہ محبوب نہیں ہے۔ ہم مال و جان کو دنیا کے راستے میں کھپا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں کھپانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ صورتحال ہوگی جو آیت نمبر 46 میں بیان ہو رہی ہے، کہ جب آپ دوزخ میں جائیں گے، یہی لوگ دیکھیں، ظالم اور گمراہ اور نقصان اٹھانے والے، یہ سب جائیں گے دوزخ میں۔ دوزخ کا ایندھن ہے، تو وہاں ان کا کوئی چھڑائے گا نہیں۔ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کے دل میں ایمان نہ ہو، تو ان کی تو سفارش ہوگی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں شفاعت کروں گا اللہ سے، جو گناہگار مسلمان ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، لیکن وہ صاحب ایمان لوگ ہوں گے، میری امت ہوں گے۔ ہم تو دیکھیں، یہ کہ ہمیں مغالطہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، امتی تو ہیں، لیکن امت دعوت ہیں، امت اجابت نہیں ہے۔ حضور کی امت 2 قسم کی ہے، ایک وہ لوگ ہیں، آج دنیا میں تقسیم ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح دے دی دنیا پر، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا،
اب یہ مومن ہے، اب مومن گناہگار ہو سکتا ہے، اس کے گناہ ہوں کم ہو یا زیادہ، اول تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا گناہ بخش دے گا کسی بھی طریقے سے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ یعنی بخار آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، انسان اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قدم قدم پہ معافی ہے اللہ کے یہاں گناہ گار مومنوں کے لیے۔ تو امت اجابت کی میں بات کر رہا تھا، یہ امت اجابت، یہ حضور کی امت ہے جنہوں نے کلمہ توحید کو سمجھا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو لبیک کہہ دیا اور اللہ کے راستے پر چلنے لگی۔ اب چلتے ہوئے اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، پاک لے جاتا ہے مومن کو۔ اکثر یہ ہے کہ پاک لے جاتا ہے، نہیں بھی ہو تو قبر کی سختیاں اس میں پاک ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہو تو حشر کی سختیاں اس میں پاک ہو جاتا ہے مومن۔ اور پھر تو شافع محشر ہیں ہمارے امتیوں کے، اپنے امتیوں کے شافع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ تو اس بات کو ذرا سوچیں، اور میں آپ کو صرف یہ بات ذرا آخری عرض کر دوں، امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے، اس وقت سارے غیر مسلم امت دعوت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین ہے نا، سب کے لیے، کافۃ للناس ہے، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے تمام دنیا جہان والوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے، تو سارے امتی ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دینے والے ہیں حضور۔ اب جو قبول کر لیتا ہے حضور کی دعوت سوچ سمجھ کر تو پھر وہ امت اجابت بن جاتا ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ لیکن آج ہم نہ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا تو ایک مدعا ہے، بالکل واضح ہے، دنیا دنیا اور دنیا۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ہماری ساری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی ایک خراب صورتحال ہے آج کا مسلمان امت اجابت نہیں ہے، انہیں نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جواب دیا ہے۔ آگے وہ مضمون آ رہا ہے استجیبوا لربکم، ہم رب کو جواب دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو ہم تو دیکھیں یہ غلط فہمی، دیکھیں دو اس وقت جو ہے مسلمان دو قسم کے، مسلم مومن، تمام کلمہ گو مسلمان جو ہیں، کلمہ گو انسان جو ہے وہ مسلمان ہیں، یعنی جو بھی زبان سے اقرار کر لیتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کا خون جان و مال محترم ہے، جنگ کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کی عزت مال جان سب احترام ہے، یہ ظاہری قانون ہے۔ لیکن مومن جو ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب ایمان دل میں نہیں، مطلب یقین نہ ہو اس کا۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہمارا مدعا دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ ومن يضلل اللہ فما له من سبیل۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.